ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اپنے جملہ مرحومین و مرحومات خصوصاً بانیان مجلس قبلہ سید اختر نقی نقوی صاحب کے جملہ مرحومین و مرحومات، متولی امام بارگاہ قبلہ سید عارف اختر قاظمی صاحب کے جملہ مرحومین و مرحومات، اور اپنے تمام جملہ مرحومین و مرحومات کی درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر دل جمی سے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے تو گفتگو شروع کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم، نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد صلوات وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنکم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات محمد وعلی اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و خطابہ الحمید و قولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، مل کر بآواز بلند صلوات۔ محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ 3 دنوں سے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، یہ آیت قرآن مجید کی دل سورہ یاسین کی 12ویں آیت ہے، یعنی جو سورہ قرآن کا دل ہے اسے سورہ یاسین کہتے ہیں، اور اس سورہ کا دل جو آیت ہے اسے 12ویں آیت کہتے ہیں، کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر شے کا اختیار، ہر شے کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر میرے مولا امیر المومنین کو اپنی صفات کا مظہر بنایا، ان صفات میں سے یہ صرف ایک صفت ہے کہ جس پر ہم نے 3 دن گفتگو کی، وہ کیا ہے؟ سلطان النصیرہ، یعنی اللہ کی نصرت کا مظہر اگر کوئی ہستی ہے تو اسے ذات علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین نے خود ارشاد فرمایا کہ دنیا کے ہر دین میں، دنیا کے ہر دین کے رہبر نے، رہنما نے، پیشوا نے بوقت مدد مجھ علی ابن ابی طالب کو پکارا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ ہر قوم میں میرا نام الگ ہے، ہر ملک میں میرا نام الگ ہے، ہر زبان میں میرا نام تو الگ ہو سکتا ہے، مگر میری شخصیت ہر مذہب کے اندر ایک ہے۔ پھر مولا نے کیا فرمایا کہ انا ایلیاء الانجیل، کہ اہل انجیل مجھے ایلیا کہتے ہیں، اہل تورات مجھے تاب کہتے ہیں، اہل زبور مجھے آریہ کہتے ہیں، اور اہل قرآن مجھے علی کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس قرآن مجید کے اندر میرے
اللہ رب العزت نے امیر المومنین کا 12 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ قرآن کے اندر امیر المومنین کا نام موجود ہے؟ یاد رکھیے کہ میرے مولا نے فرمایا نا کہ ہر زبان میں، ہر قوم میں، ہر ملک میں میرا نام الگ ہے، مگر میری ذات ایک ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے امیر المومنین کو مختلف مقامات پر مختلف القاب سے فرمایا ہے۔ جس طرح اللہ نے اپنی ذات کے لیے کبھی اپنے آپ کو رحمان کہا ہے، کبھی رحیم کہا ہے، کبھی جبار کہا ہے، کبھی قہار کہا ہے، اسی طرح اپنے رسول کو کبھی طٰہٰ کہا ہے، کبھی یاسین کہا ہے، کبھی مدمل کہا ہے، کبھی مدثر کہا ہے۔ اسی طرح علی ابن ابی طالب کی ذات کو بھی مختلف القاب سے خطاب کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ نے 12 مرتبہ امیر المومنین کو ممبر پر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ آیت علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ یہی آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے قبلہ کاظمی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی 23 سالہ نبوت کے عرصے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جتنی بھی آیتیں پیغمبر پر نازل ہوئیں، جتنی بھی آیتوں کی پیغمبر نے تفسیر بیان کی، پیغمبر ممبر پر سے اس وقت تک نہیں اترے جب تک کہ علی کی فضیلت کو بیان نہیں کر دیا۔ اس وقت تک مل کر یا اللہم صلی علی محمد وآلہ، اس وقت تک پیغمبر ممبر پر سے اترے ہی نہیں جب تک کہ علی کی فضیلت کو بیان نہیں کر دیا۔ یہی آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ نے فرمایا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ ممبر کے عرشے پر بیٹھے تھے، بلکہ جملہ بدل کر کہہ دوں، عرش والا ممبر کے عرشے پر بیٹھا تھا۔ توجہ کیجئے گا، رسول اللہ ممبر پر تشریف فرما تھے، اصحاب سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل نازل ہوئے ہیں اور ایک آیت کا مجھے ہدیہ پیش کیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کون سی آیت ہے؟ کہا اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ دنیا کو بتا دو کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ اب اصحاب رسول نے جیسے ہی یہ بات سنی تو کہا کہ یا رسول اللہ وہ کون امام مبین ہے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک بوڑھا اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے گھٹنوں کی مدد سے اٹھا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ کیا امام مبین سے مراد تورات ہے؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک لمبے قد والا اٹھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا امام مبین سے مراد زبور ہے؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں ایک تیسرا اٹھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا امام مبین سے مراد انجیل ہے؟ پیغمبر نے فرمایا نہیں۔ اب اتنے میں کوئی اور اٹھتا اور اٹھ کر پوچھتا کہ یا رسول اللہ کیا امام مبین سے مراد کچھ اور ہے؟ پیغمبر کی نظر ایک مرتبہ مسجد نبوی کے در کی جانی پڑی۔ جیسے ہی پیغمبر کی نظر مسجد نبوی کے در کی جانب پڑی تو دیکھا کہ علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں۔ جیسے ہی علی کی جانب دیکھا، ایک مرتبہ علی کو اپنے پاس بلایا، علی کا ہاتھ تھام کر غدیر کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا کہ او مسلمانوں یاد رکھو کہ امام مبین سے مراد نہ تو تورات ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے، ھذا امام مبین۔ علی ابن ابی طالب کی ذات کا نام امام مبین ہے۔ میں نے کہا کہ پیغمبر نے اس 23 سال کے نبوت کے عرصے میں جتنی بھی آیتیں پیغمبر پر نازل ہوئیں، جتنی بھی آیتوں کی پیغمبر نے تفسیر کو بیان کیا، تب تک ممبر پر سے نہیں اترے جب تک کہ علی کی فضیلت کو بیان نہیں کیا۔ اب پیغمبر ممبر پر ہی بیٹھے تھے کہ اتنے میں جبرائیل ایک اور آیت لے کر نازل ہوئے۔ کہا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا،
کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اسے ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں دے دیں گے۔ میں یہاں آپ سے ایک جملہ کہوں گا کہ اگر آج بینک اعلان کر دے کہ جو شخص 1000 روپیہ جمع کروائے گا اسے 1000 کے بدلے میں 10,000 ملیں گے، تو صبح کیا صورتحال ہوگی؟ ایک لائن بن جائے گی کہ 1000 دیں 10,000 لے لیں۔ اب اللہ ولایت علی کے ماننے والوں کو تحفہ دے رہا ہے، اور یاد رکھیے کہ جو عمل آپ انجام دیتے ہیں اگر کوئی ولایت امیر المومنین کا ماننے والا ہے تو روز قیامت خداوند عالم اس کے ایک عمل کو 10 سے تقسیم کر کے اسے 10 گنا ثواب عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول اللہ کو اللہ رب العزت نے آیت نازل کر کے بتایا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر شے کا علم امام مبین کو دیا۔ پھر ایک اور موقع پر جب آیت نازل ہوئی کہ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اسے ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا ثواب عطا کر دیں گے۔ اب اتنے میں ایک اور شخص اٹھا، اس نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ اس حسنہ سے کیا مراد ہے؟ جو خاموش ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں وہ فضائل علی سن کے تھک تو نہیں گئے؟ اگر تھک گئے ہیں تو مجھے بتا دیں کہ 3 دن سے آپ فضائل امیر المومنین سن سن کے تھک گئے ہیں، لہذا موضوع بدل دیں۔ اس انداز سے یاد رکھیے کہ علی علی نہ کیا کریں۔ جب بھی امیر المومنین کا نام آئے تو اس انداز سے نام لیں کہ آپ کے خون کے اندر جوش مارتا ہوا آپ کے چہروں پر نور آ جائے، پتہ چلے کہ یہ نام علی لے کر خوش ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ نام علی لیتے ہیں نا تو آپ تو سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، خدا کی قسم آپ اتنے خوبصورت اور اتنے حسین لگ رہے ہوتے ہیں کہ میں کاظمی صاحب کو دل چاہتا ہے کہ کہوں کہ میرے پاس آئینہ لا کے رکھ دیں تاکہ ہر مومن کو میں آئینہ دکھاؤں کہ یہ کتنے حسین لگ رہے ہیں۔ چلیے چلتا چلتا ایک اور جملہ کہہ دوں کہ آپ ذکر علی کرتے ہوئے اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، تو وہ رسول اللہ کے جس نے میرے مولا کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ الوجہ الی، کیا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا، النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کی جانب دیکھنا عبادت ہے۔ اب آپ جب ذکر علی کرتے ہیں تو آپ اتنے حسین لگتے ہیں، جب علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، خدا جانے علی آئینے میں اپنا ہی چہرہ دیکھ کر کیسے عبادت کرتے ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ علی کے طلبوں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں، علی کے طلبوں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں، مجھے تو عرش تک دکھائی دیتا ہے۔ علی کے طلبوں سے آگے، طلبہ آپ جانتے ہیں نا، پیر کے نیچے جو طلبہ ہوتا ہے، کہنے لگا کہ مولا کی فضیلتیں تو بہت ہیں، میں علی کے طلبوں سے آگے نہیں دیکھ سکتا۔ کہتا ہے کہ علی کے طلبوں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں، مجھے تو عرش تک دکھائی دیتا ہے، سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے۔ تو نام علی جب بھی لے اس انداز سے لے کہ پتہ چلے کہ آپ نام علی لے کر عبادت کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب آپ نام علی لیتے ہیں تو آپ کے خون جوش میں آتا ہے، جب خون جوش میں آتا ہے تو پھر آپ کا چہرہ اور کھلتا ہے، جب مومن کا چہرہ کھلتا ہے تو اس لیے فرمایا کہ مومن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ پر یہ آیت اللہ نے نازل کی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اسے 10 نیکیاں عطا ہوں گی۔ اور یاد رکھیے کہ اس آیت کے ذیل میں جو روایت بیان کی ہے وہ کسی شیعہ عالم نے تو بیان کی ہے، لیکن سنی اہل سنت کے عالم نے بھی بیان کی ہے۔ عالم کا نام ہے علامہ محمد صالح ترمذی کشفی، وہ اپنی کتاب مناقب مرتضوی کے اندر یہ روایت بیان کرتے ہیں، اور اس آیت کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اسے ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کر دیں گے۔
فرمایا کہ جب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کون سا حسنہ ہے کہ جسے انجام دیا جائے تو اللہ رب العزت اس ایک حسنہ کے بدلے میں، اس ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے علی کی جانب دیکھا اور دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ حب علی حسنہ، علی سے محبت کرنا کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ علی سے محبت کرنا کائنات کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور چونکہ وقت بالکل مختصر ہے، قبلہ نے مجھے حکم دیا کہ آج ایک اور مقام پر بھی مجلس ہے، اس لیے بالکل وقت کو مختصر کر کے تیزی سے مطالب عرض کرنا چاہوں گا۔ میں نے کہا کہ قرآن نے کہا کہ من جاء بالحسنات، جو ایک نیکی لے کر آئے گا۔ اب ایک نیکی جو لے کر آئے گا، پوچھا گیا کہ یہ حسنہ کیا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا حب علی حسنہ، علی کی محبت نیکی ہے، حسنہ ہے۔ یہی بات آپ کی خدمت میں دوسرے انداز میں مولا کی زبانی پیش کروں کہ مدینے کے اندر کچھ افراد نے یہ طے کیا کہ امیر المومنین سے ایسا سوال کیا جائے کہ جس کا جواب دیتے ہوئے علی کو دیر ہو جائے، مگر وہ جاہل جانتے نہیں تھے کہ علی ابن ابی طالب اس ذات کا نام ہے جو مشکل کشا کا اور سائل کو زیادہ دیر کھڑا رکھنے والا اپنے در پہ نہیں ہے، اس کا بیٹا ہے۔ یعنی ابو طالب کا بیٹا ہے جو اپنے در پر سوالی کو زیادہ دیر کھڑا رکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ کہا یا علی ہمارا ایک سوال ہے۔ کہا کیا؟ کہا یا علی بتائیے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی نیکی کون سی ہے اور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اب وہ قلم دوات کاغذ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، انہوں نے سوچا کہ قلم دوات کاغذ علی کو دیں گے، علی لکھنا شروع کر دیں گے کہ نماز پڑھنا نیکی ہے، روزہ رکھنا نیکی ہے، حج کرنا نیکی ہے، خمس و زکوٰۃ دینا نیکی ہے۔ جب گناہوں کی فہرست آئے گی تو مولا کہنا شروع کر دیں گے کہ زنا کرنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، منافق بننا گناہ ہے۔ یعنی علی ایک لمبی فہرست بنانی شروع کر دیں گے، علی کی نماز کا وقت نکل جائے گا، علی کی نماز قضا ہو جائے گی۔ لیکن وہ جاہل جانتے نہیں تھے کہ نماز نمازی کی قضا ہوتی ہے، جو خود نماز ہو اس کی نماز کیسے قضا ہوگی؟ میں نے کہا کہ اس طرح سے نام علی لیا کرے کہ یہ جو شان حسین امام بارگاہ ہے نا، یہاں کا بامودر آپ کے نام کی گواہی دے اور آپ کے نام کو محفوظ کر لے کہ اس نے بھی علی علی کہا تھا، اس نے بھی علی علی کہا تھا، اس نے بھی علی علی کہا تھا۔ ایک مرتبہ مل کر نعرہ حیدری۔ تو میں نے عرض کیا کہ لوگوں نے جب پوچھا کہ یا علی کائنات کی سب سے بڑی نیکی کون سی ہے اور کائنات کا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، مولا نے قلم کاغذ دوات کو لپیٹا اور کہا کہ نیکیوں کی اتنی لمبی فہرست کہاں ہے، گناہوں کی اتنی لمبی فہرست کہاں ہے کہ جو علی تمہیں لکھ کے دے دے۔ یاد رکھو کہ اس کائنات میں ایک ہی نیکی ہے اور ایک ہی گناہ ہے۔ کہا یا علی وہ کون سی نیکی ہے اور کون سا گناہ ہے؟ فرمایا کہ کائنات میں سب سے بڑی نیکی مجھے علی سے محبت کرنا ہے اور سب سے بڑا گناہ مجھے علی سے بغض رکھنا ہے۔ کائنات میں سب سے بڑی جو نیکی ہے وہ مجھے علی سے محبت کرنا ہے اور کائنات کا سب سے بڑا گناہ مجھے علی سے بغض رکھنا ہے۔ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ من جاء بالحسنات، جو نیکی لے کر آئے گا ہم اسے 10 گنا عطا کر دیں گے۔ اور رسول اللہ نے کیا کہا؟ حب علی الحسنہ۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث جو پیش کرنے لگا ہوں یہ صرف شیعہ مکتب فکر نے حدیث نہیں پیش کی بلکہ اہل سنت نے بھی اسے پیش کیا ہے، اور میں حدیث پیش کرنے سے پہلے خود ہی لطف لے رہا ہوں کہ اس حدیث کو سن کر آپ کیا لطف لیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ حب علی حسنہ لا یضر معها سیئا۔ جو عربی کو سن کر ترجمے تک پہنچ گئے ہیں ان کو میرا سلام ہے، اور جو ترجمہ سن کر لطف لیں گے وہ رسول اللہ کی اور امیر المومنین کی ذات کو سلام کیجیے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ حب علی حسنہ لا یضر معها سیئا، کہ علی کی محبت ایسی نیکی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی گناہ نقصان نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ بغض علی سیئا، کہ علی کا بغض گناہ ہے۔ کیسا گناہ ہے؟ لا ينفع ما حسنا، علی کا بغض ایسا گناہ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی بھی نیکی فائدہ نہیں دیتی۔ اب علی کا بغض رکھتے ہوئے پڑھتے رہیے نمازیں،
رکھتے رہیے روزے، دیتے رہیے خمس و زکوٰۃ، جتنی بھی عبادات انجام دی جائیں گی ولایت علی کے بغیر منہ پر مار دی جائیں گی۔ میں نے عرض کیا کہ ان 23 سالوں کے اندر جتنی بھی پیغمبر پر آیتیں نازل ہوئیں ہمیشہ پیغمبر علی 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 کیا کرتے، آیت نازل ہوتی علی علی کیا کرتے، سورت نازل ہوتی علی علی کیا کرتے، رکوع نازل ہو جاتا پیغمبر علی علی کیا کرتے، اگر جبرائیل نازل ہوتے وہ بھی علی علی کیا کرتے، میکائیل نازل ہوتے وہ بھی علی علی کیا کرتے، اسرافیل نازل ہوتے وہ بھی علی علی کیا کرتے، اگر آسمان سے ستارہ نازل ہوتا وہ بھی علی علی کیا کرتا۔ میں کہوں گا کہ یہ آسمان سے نازل ہونے والا ستارہ تو علی علی کیا کرتا تھا، یہ مدینے کے ستاروں کو کیا ہوا، وہ کیوں علی علی نہیں کرتے تھے؟ یہ آسمان سے نازل ہونے والا ستارہ جانتے ہیں کیوں علی علی کرتا تھا؟ یہ اس لیے علی علی کیا کرتا تھا کیونکہ یہ جانتا تھا کہ اس کے اندر جو نور ہے یہ علی کی پیشانی سے لیا ہوا نور ہے۔ میں نے کہا کہ جتنی بھی مرتبہ پیغمبر پر اللہ نے آیتیں نازل کی، رکوع نازل کیے، سورہ نازل کیے، اس وقت تک پیغمبر منبر پر سے نہیں اترے جب تک کہ علی کی فضیلتوں میں سے کسی فضیلت کو بیان نہیں کر دیا۔ آپ پیغمبر سے سوال کیجئے کہ یا رسول اللہ آپ ہر موقع پہ علی کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں؟ اگر آیت نازل ہوتی ہے تب بھی علی علی، اگر سورہ نازل ہوتا ہے تب بھی علی علی، اگر جبریل آتا ہے تب بھی علی علی، میکائیل نازل ہوتا ہے تب بھی علی علی، آخر اتنا علی 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 کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ممکن ہے پیغمبر جواب دے کہ میں دنیا کو علی علی کرنا اس لیے سکھا رہا ہوں کہ تاکہ جب میں غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کروں تو کوئی یہ نہ کہے میں تو علی کو پہچانتا ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ ہر موقع پر ہر نبی نے ذات علی کو پکارا، اس لیے کہ علی ابن ابی طالب کی ذات کو اللہ نے اپنی نصرت کا مظہر بنا کے بھیجا ہے۔ وقت نہیں ہے وگرنہ میں تفصیل سے بتاتا کہ پیغمبر نے تو ہزاروں مرتبہ امیر المومنین کی ذات کو مدد کے لیے طلب کیا۔ صرف ایک منظر کو وہ بھی مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ چاہے وہ دعوت ذو العشیرہ ہو وہاں مدد کرنے والے علی ابن ابی طالب، اگر وہ میدان بدر ہے اس میں مدد کرنے والے علی ابن ابی طالب، اگر جنگ احد ہے اس میں مدد کرنے والے علی ابن ابی طالب، اگر وہ میدان خندق ہے اس میں بھی ابی طالب، اگر دیکھتے ہیں کہ اگر میدان خیبر بھی آتا ہے اس میں بھی نصرت پیغمبر کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے مل کر یا علی، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب خیبر کا میدان آیا، آپ جانتے ہیں کہ خیبر میں امیر المومنین موجود نہیں تھے بلکہ رسول اللہ امیر المومنین کو مدینے چھوڑ گئے تھے۔ کیوں؟ تاریخ بتاتی ہے کہ مولا کی آنکھوں میں آشوب تھا۔ اب جب خیبر کا میدان آیا تو تمام اصحاب مہاجرین، تمام مجاہدین جاتے بڑی جرت سے، بڑی دلیری سے، بڑی ہمت سے لڑتے، جتنی سلامتی سے جاتے تھے اسی سلامتی سے واپس بھی آ جاتے تھے۔ جملہ بدل کر کہوں، جاتے جھنڈا لے کر تھے، آتے ڈنڈا لے کر تھے۔ جھنڈا لے کر جاتے تھے لیکن اس کا پرچم رہتا نہیں تھا، ویسے لے کر واپس آ جاتے تھے۔ ادھر سے شام کی فوج بھی آ رہی تھی۔ خیبر والوں نے کہا کہ 39 دن گزر چکے ہیں، ابھی ایک دن اور رہ گیا، دیکھ لیں گے تم کیا کرتے ہو۔ اب مسلمانوں نے سب کے سب قلعے تو فتح کر لیے لیکن جو سب سے بڑا قلعہ تھا کہ جسے قلعہ کموز کہا جاتا ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اصحاب رسول بڑی ہمت سے جاتے، بڑی دلیری سے جاتے، مگر اسی سلامتی اور خیریت سے واپس بھی آ جاتے۔ اب جب 39 روز گزر گئے، ادھر سے اصحاب رسول مجاہدین واپس آ رہے تھے اور ادھر سے شام کی فوج اور زیادہ آ رہی تھی۔ اب رسول اللہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ 39 دن گزر چکے ہیں تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے خدا کی بارگاہ میں مصلی بچھا دیا۔ جیسے کوئی جرنیل اپنے فیلڈ مارشل سے بات کرتا ہے نا، اس طرح سے رسول اللہ نے مصلی بچھا کر دعا کی کہ بار الہ تیرے دین پر مشکل ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم کیا کریں؟
کہا کہ بار الہ اگر آج تو نے دین کی نصرت نہ کی تو نہ تیرا دین رہے گا، نہ کلمہ رہے گا، نہ کلام رہے گا۔ کہا کہ میرا حبیب پھر ہم کیا کریں؟ کہا کہ بار الہ یہ اصحاب جاتے ہیں، مجاہدین جاتے ہیں، سلامتی سے جاتے ہیں، ہمت سے جاتے ہیں، دلیری سے جاتے ہیں، مگر اسی خیریت سے واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا میرا حبیب بات یہ ہے انسان، یہ بڑی ہمت سے جاتے ہیں، یہ بڑی بہادری سے جاتے ہیں، یہ بڑی دلیری سے جاتے ہیں اور اسی سلامتی سے واپس بھی آ جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ یہ ہے انسان اور مقابلے میں ہے خیبر کا در۔ بھلا انسان اور در کی ٹکر ہی کیا ہے؟ اگر تو نے ٹکر کروانی ہے تو کل در کی در سے ٹکر کر، پھر پتہ چلے کہ کون در بدر ہوتا ہے۔ یعنی ایک طرف ہو خیبر کا در، دوسری طرف ہو علم کا در، دونوں کی ٹکر ہو، پھر پتہ چلے کہ کون در بدر ہوتا ہے۔ اب صبح ہوتے ہی رسول اللہ نے جانتے ہیں کیا کام کیا؟ صبح ہوتے ہی رسول اللہ نے اعلان کرنا چاہا کہ بار الہ تو مدد کر، اگر تو نے مدد نہ کی تو یہ دین تارے کا سارا ختم ہو جائے گا، اس دین کی جو دہشت ہے، اس دین کا جو جلال ہے، اس کا جلال ختم ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ جب کائنات کے انبیاء کے سردار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سب اصحاب رسول دیکھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کیا دعا کرتے ہیں، کہ اتنے میں چشم فلک نے ستاروں کی اینک لگا کر یہ منظر دیکھا، جبرائیل نے سدرہ سے یہ منظر دیکھا، حوروں نے جنت کے دریچے کھول دیے، سبیل نے سبیل نکال کر بات سن لی، کوثر کے منہ میں پانی آ گیا۔ آدم نے کہا کہ جب مجھے مشکل پڑی تھی تو مجھے اپنے علم کا سہارا لینا پڑا، نوح نے کہا کہ مجھے اپنے زہد کا سہارا لینا پڑا، ابراہیم نے کہا کہ مجھے اپنی خلت کا سہارا لینا پڑا، موسیٰ نے کہا مجھے اپنی ہیبت کا سہارا لینا پڑا، عیسیٰ نے کہا کہ مجھے اپنی طریقت کا سہارا لینا پڑا، یوسف نے کہا کہ مجھے اپنے حسن کا سہارا لینا پڑا۔ لہٰذا آج خیبر کے میدان میں پیغمبر پر جو مشکل ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں پیغمبر کس کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ پیغمبر نے علم اپنے ہاتھ میں تھاما اور حامل علم کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ سورج نے اپنے پروں کو رسول اللہ کے قدموں میں بچھا دیا کہ اب رسول اللہ مدد کے لیے کسے پکارتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ اللہ کی ساتھ رسول اللہ کی گفتگو ہونا شروع ہوئی، یعنی ہاٹ لائن سے رابطہ شروع ہوا۔ ایک مرتبہ اللہ نے کہا کہ میرا حبیب مشکل ہے، کہا کہ ہاں بار الہ بڑی مشکل ہے۔ کہا پھر ہم کیا کریں؟ کہا بار الہ اگر آج تو نے مدد فراہم نہ کی، نہ دین رہے گا، نہ کلمہ رہے گا، نہ کلام رہے گا، اس لیے آج مدد فراہم کر۔ ایک مرتبہ اللہ کی جانب سے یہ آواز آئی، نادی علی مظہر العجائب، کہ وہ مظہر العجائب ہے، تجد اولانک فی النوائب، تو ہر مشکل میں اسے اپنا مددگار پائے گا۔ کل ہم و غم سینجلی، جتنے بھی ہم اور غم ہوں گے یہ سارے کے سارے دور ہو جائیں گے۔ اب ایک مرتبہ جیسے ہی رسول اللہ نے یہ جملہ کہنا چاہا نا کہ یا علی، ابھی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر کی زبان پر تھا یا علی۔ ایک مرتبہ مدینے میں مصلی پر بیٹھے ہوئے علی نے قرآن کو جزدان میں رکھا، جیسے ہی رسول اللہ نے فرمایا یا علی ادرک، ابھی ادرک کا کاف مکمل نہیں ہونا تھا کہ ایک مرتبہ آواز دے کر کہا کہ کمبر جلدی سے میرا گھوڑا تیار کرو۔ ادھر ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کو رسول اللہ نے پکارتے ہوئے کہا یا علی ادرکنی، ادھر یہ کہ یہ مکمل ہونی تھی، ادھر مولا نے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک مرتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وعلیکہ السلام یا ولی اللہ، کیا اللہ کے ولی آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ اس موقع پر میرا دل چاہتا ہے کہ محسن نقوی کے 3 مصرے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ جب رسول اللہ نے امیر المومنین کو بلوایا نا تو کس انداز سے بلایا؟ صرف 3 مصرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کو رسول اللہ نے اس انداز سے بلایا گویا کہ انہوں نے کہا کہ پھر کھینچ تنابے دھرتی کی، یعنی مولا کو کس انداز سے رسول اللہ نے بلوایا؟ کہا کہ پھر کھینچ تنابے دھرتی کی، پھر آج نئے انداز سے آ، کونین کی نبضیں تھم جائیں، اس طور سے آ، اس ناز سے آ، خیبر سے مدینہ دور سے ہی، طاقت سے نہیں پرواز سے آ۔ ایک مرتبہ مل کر
یا جیسے ہی امیر المومنین رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہا کہ یا علی میرے قریب آئیے، کہا کہ یا علی میرے قریب آئیے۔ امیر المومنین رسول اللہ کے قریب آئے، کہا کہ یا علی اور ہمارے قریب آؤ۔ علی اور قریب آ گئے، کہا کہ یا علی کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ میری آنکھوں میں آشوب ہے۔ رسول اللہ نے فضا کے اندر دیکھ کر کہا کہ اچھا تمہاری آنکھوں میں آشوب ہے، اسی لیے یہ وقت بڑا پورا آشوب ہے۔ کہا کہ یا علی ہمارے قریب آؤ۔ علی اور قریب آئے، کہا یا علی اور ہمارے قریب آؤ۔ علی قریب آئے، کہا کہ یا علی ہمیں اپنی آنکھیں دکھاؤ۔ ایک مرتبہ علی نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، کہا یا علی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آنکھیں دکھائیں، آپ دکھا نہیں رہے، کیوں نہیں دکھا رہے؟ کہا اس لیے نہیں دکھا رہے کہ آج اس مشکل کے وقت میں اگر میں نے آپ کو آنکھیں دکھا دی تو قیامت تک دشمن یہی کہتا رہے گا کہ مشکل کے وقت علی نے رسول کو آنکھیں دکھا دی۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہر نبی کی نصرت کرنے والی ذات، مدد کرنے والی ذات سلطان النصیرہ کہ جسے اللہ نے اپنی مدد کا مظہر بنا کر بھیجا، اسے ذات علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، چونکہ وقت بالکل محدود ہے، دو جملے مصائب کی سن لیں، آنسوؤں کی بھی اہل بیت سے خود مانگتے رہیے گا۔ یاد رکھیے کہ میری حیثیت ایک طالب علم کی سی ہے، عالم دین کی سی ہے۔ علماء نے عالم کے کچھ معیارات، کچھ شرائط مقرر کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ایک خطیب خطابت کے لیے ممبر پر آئے تو اسے ان شرائط کا، ان اصولوں کی پاسداری کرنی چاہیے۔ مثلاً کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ خطیب کو ویل ڈریس ہونا چاہیے، یعنی اس نے عبا قبا امامہ پہنا ہو، یا اس نے جناب کیپ اور شیروانی پہنی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خطیب نے یہ لباس نہ پہنا ہوا ہو تو وہ خطابت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خطابت کے اصولوں میں سے دوسرا جو اصول انہوں نے وضع کیا ہے وہ یہ ہے کہ خطیب کے پاس پانی موجود ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خطابت کرتے ہوئے خطیب کا گلا خشک ہو جاتا ہے، اگر گلا تر ہوگا تو وہ آسانی سے خطابت کر سکے گا اور مطالب کو پہنچا سکے گا۔ اسی طرح خطیب کے ہاتھ کھلے ہونے چاہیے تاکہ وہ باتیں جو وہ زبان سے نہیں کہہ سکتا وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے پیغام کو پہنچا سکے۔ اسی طرح خطیب کا گلا کھلا ہونا چاہیے، اس کے گلے میں توق نہیں ہونا چاہیے۔ بس مصائب تک کہاں پہنچ گئے؟ خطیب کے گلے میں توق نہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ سر اٹھا کر بات کر سکے۔ عزیزارو، آپ جانتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں وفات ہو چکی ہو نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا رو رو کر گلا خشک ہو چکا ہوتا ہے، گلا بیٹھ چکا ہوتا ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے نا کہ آپ کا گلا کیوں خشک ہے، کیوں آپ کا گلا خراب ہے، تو وہ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس میت کا یہ بہت زیادہ عزیز ہے، رو رو کر اس کا گلا اتنا زخمی ہو چکا ہے کہ اب یہ بول نہیں سکتا، مجھے بتائیے کہ وہ میرا امام زین العابدین کہ جو کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک اور شام سے کربلا تک خون کے آنسو بہاتا رہا، اس کی عزاداری کا عالم کیا ہوگا؟ اجرکم اللہ۔ عزادارو یاد رکھیے کہ جتنے بھی آپ کے امام ہیں ہر ایک کا روزہ ایک ہے، ہر ایک کی جائے شہادت ایک ہے۔ امام حسین کی جائے شہادت ایک ہے، جناب علی اکبر کا جائے مقام شہادت ایک ہے، جناب علی اصغر کا مقام شہادت ایک ہے، اسی طرح سے جناب اون محمد کا مقام شہادت ایک ہے۔ لیکن عزادارو یاد رکھیے امام سجاد وہ مظلوم امام ہے کہ جس کی شہادت کا مقام ایک نہیں ہے، بلکہ یہ وہ مظلوم امام ہے کہ جسے کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک، شام سے لے کر مدینے تک اسے مارا جاتا رہا۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ جتنی حاجات لیے دل میں بیٹھے ہیں اللہ رب العزت آپ کی حاجات کو قبول فرمائے۔ اور یاد رکھیے کہ جب بھی آل محمد کی مصیبت بیان ہونا تو گھٹ گھٹ کر نہ رویا کرے، اس لیے کہ جب ایک شخص میرے چھٹے امام کے پاس آیا نا اور وہ رو رہا تھا تو امام نے اسے کہا کہ اے میرے صحابی جابر تو گریہ کیوں نہیں کر رہا؟
تو رو کیوں نہیں رہا؟ ایک مرتبہ اس نے اپنا رومال نکالا اور کہا کہ مولا یہ دیکھیے میرا رومال آنسوؤں سے تر ہو چکا ہے۔ امام نے فرمایا اس طرح سے ہم پر گریہ نہ کیا کر۔ کہا مولا کیسے گریہ کیا کروں؟ فرمایا اس طرح سے رویا کر کہ جس طرح ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پر روتی ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، میرا چوتھا امام جو کہ 35 سال تک خون کے آنسو بہاتا رہا۔ عزادارو، جب میرا یہ امام مدینے میں گلی سے گزرا کرتا تھا نا تو لوگ اپنے کشتوں پر پردہ ڈال دیا کرتے تھے کہ اگر اس امام نے، اس مظلوم امام نے اس کشتے کو دیکھ لیا، اس ذبح کیے ہوئے جانور کو دیکھ لیا تو یہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ ایک دن میرا امام بازار سے گزر رہا تھا، ایک شخص جو کہ قصائی تھا اس نے اپنے کشتے پر پردہ ڈالنا بھول گیا، کپڑا ڈالنا بھول گیا۔ خدا کی قسم جیسے ہی امام نے اس ذبح کیے ہوئے جانور کو دیکھا نا، ایک مرتبہ میرے امام نے ماتم کرنا شروع کر دیا اور ماتم کرتے ہوئے کہنا شروع کر دیا کہ او میرے بابا، آپ کو کربلا میں مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ عزادارو، ایک مرتبہ وہ قصائی آتا ہے اور آ کر امام کے پاس بیٹھ جاتا ہے، ہاتھ جوڑ کر امام کو کہتا ہے کہ مولا میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، میں اپنے کام میں مصروف تھا، مجھے معلوم نہیں ہو پایا کہ آپ کے یہ آنے کا وقت ہے۔ کہا کہ اچھا، مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے، بس میں تجھ سے 2-3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا مولا پوچھئے۔ کہا مجھے یہ جواب دے کہ جب تو نے اس جانور کو ذبح کرنا چاہا تھا تو کیا ذبح کرنے سے پہلے تو نے اسے پانی پلایا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ کے بیٹے، آپ کے جد رسول اللہ کی یہ سنت ہے اور ان کا حکم ہے کہ جب بھی جانور کو ذبح کرو تو اسے پانی ضرور پلانا، اس لیے میں نے اسے پانی ضرور پلایا تھا۔ ایک مرتبہ امام نے کربلا کی جانب رخ کر کے کہا کہ بابا حسین، یہ مسلمان کیسی امت ہے کہ یہ جانوروں کو تو پانی پلاتی ہے لیکن جب نواز رسول کو ذبح کیا تو پیاس کے عالم میں ذبح کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ پھر امام نے کہا کہ اچھا تو مجھے یہ بتا کہ جس خنجر سے تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا کیا یہ خنجر تیز تھا یا کن تھا؟ کہا کہ اے رسول اللہ کے بیٹے، یہ بھی آپ کے جد کی سنت ہے کہ جب بھی جانور کو ذبح کیا جائے تو تیز خنجر سے ذبح کیا جائے۔ کہا اچھا تو مجھے یہ بتا کہ جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا کیا کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ کہا کہ نہیں مولا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ کربلا کی جانب امام نے پھر رخ کیا اور روتے ہوئے کہا کہ یہ مسلمان جب جانور کو ذبح کرتے ہیں اسے پانی بھی پلایا جاتا ہے، اسے تیز چاقو سے بھی ذبح کیا جاتا ہے، اسے تیز خنجر سے بھی ذبح کرتے ہیں اور کوئی جانور بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ کہا کہ اب میرے بابا حسین، جب آپ کو ذبح کیا گیا تو آپ کو پیاس کے عالم میں ذبح کیا گیا، آپ کو خود خنجر سے ذبح کیا گیا، اور جب آپ کو ذبح کیا جا رہا تھا تو آپ کی بہن آپ کو 72 قدموں پہ کھڑی دیکھ رہی تھی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کی غربت کا واسطہ ہے، تجھے امام سجاد کے سجدوں کا واسطہ ہے، امام زین العابدین کی عبادت کا واسطہ ہے، بار الہ تجھے محمد و آل محمد کی عصمت و طہارت کا واسطہ ہے۔ جتنے بھی عزادار یہاں پر تشریف فرما ہیں، بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ان کے مال و جان، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب، جتنے بھی عزادار دنیا سے چلے گئے ہیں، بار الہ انہیں محمد و آل محمد کے جوار میں مقام اور اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ جتنے بھی عزادار بے روزگار ہیں، خداوند عالم ان کو بہترین روزگار عطا فرما۔ جتنے بھی امتحان میں نوجوان یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے امتحانات دیے ہیں، ان کو بہترین نتیجے دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پر اللہ ان کے علم میں اضافہ فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالح نیک اور ماتمی اولاد نصیب فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے ایک مرتبہ مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں۔